بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مذکورہ سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں خالص اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی یہ بہت ہی مختصر سورت ہے، لیکن بہت ہی اہم ہے۔ جس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ گویا یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید میں 3 موضوعات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور تیسرا آخرت ہے۔ گویا قرآن مجید کے ان 3 بنیادی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع توحید کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ کفار و مشرکین چونکہ بہت سارے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ہی ان بتوں کو اور ان نام نہاد معبودوں کو تیار کر کے ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس اللہ کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس اللہ کی ہمارے سامنے کوئی صفات تو بیان کرو، اس کا کوئی نسب بیان کرو، اس خدا کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ گویا وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے؟ ان کے پوچھنے کا یہ مقصد تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور اس سورت میں اپنا جامع تعارف فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ سورت نہایت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ جو صحابہ اکرام جمع ہوئے تو ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک روایت ہے والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بطور خاص جب کوئی آدمی کسی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے تو مختصر انداز میں اگر وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس میت کو بخش دے تو پورا قرآن مجید بخشنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات میں 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کر لے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بات کی کون طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کر لے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس میں ایک صحابی کو سردار مقرر فرمایا۔ جب وہ لشکر اپنے سفر سے واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو ہم پر سردار مقرر فرمایا تھا اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر قرات کے خاتمے پر سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کی صفت ہے اور اس سے مجھے بہت محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ گویا سورہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کی محبت کی باعث اور اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد قباء میں امام تھے، ان کی عادت شریفہ اور معمول مبارک یہ تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری سورت کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو مقتدیوں نے اور مصلیوں نے کہا کہ یا تو آپ صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرو یا کسی اور دوسری سورت کی تلاوت کرو، یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ دوسری سورت بھی ملاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں گا، اگر آپ کو میری امامت پسند ہے تو میں امامت کو اسی شرط کے ساتھ تیار ہوں، ورنہ میں امامت کے لیے راضی نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے گئے تو یہ ساری بات انہوں نے حضور کے سامنے رکھی۔ حضور نے ان سے پوچھا ما يحملك ان تقرأ هذه السورة في كل ركعة، یعنی کس بات نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے، ابھارا ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت تلاوت کرو؟ تو وہ کہنے لگے انی احبها، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حبها ادخلك الجنہ، کہ اس سورت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو
جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے قرض کے کہ اس پر جو قرض ہے کسی کا وہ معاف نہیں ہوگا، یا تو وہ اس قرض کی ادائیگی کرے یا پھر اس آدمی سے اپنا قرضہ معاف کرا لے۔ یہ بھی سورہ اخلاص کی اہم ترین فضیلت ہے۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں اور قرآن کریم میں بھی نازل فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب تک تم ان تینوں صورتوں کی تلاوت نہ کر لو تو بستر پر نہ جاؤ۔ وہ 3 صورتیں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص ہے۔ اپنے الفاظ میں تو یہ صورت نہایت مختصر ہے، لیکن اس میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی جامع ہے اور وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ایک جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 3 4 5 8 10 کے مقابلے میں ایک بولا جا رہا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے۔ اس کے لیے عربی میں دوسرا لفظ واحد بولا جاتا ہے، لیکن لفظ احد کا جو مطلب ہے اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کے مطلب میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ اپنی مشابہت میں، مشاکلت میں، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجزائے ترکیبی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنانے میں کسی دوسری چیز کا سہارا نہیں لیا گیا، جیسا کہ کفار و مشرکین نے حضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یعنی سونے کا، چاندی کا، یعنی کس مادے کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اجزاء سے پاک ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ ایک ہے کا مفہوم احد میں شامل ہے، وہیں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر اجزاء سے، مادوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا ترجمہ ہم بے نیاز سے کر دیتے ہیں، لیکن صمد کا صرف بے نیاز ترجمہ یہ ناکافی ہے۔ اردو کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم صمد کا ترجمہ بے نیاز سے کر دیتے ہیں، ورنہ صمد کہا جاتا ہے اس ذات کو کہ جس کے تمام تر لوگ محتاج ہوں، ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، زندگی گزارنے میں تمام لوگ جس ذات کے محتاج ہوں اور وہ ذات کسی کی محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام تر لوگوں کی گمراہیوں کا بھی پردہ فاش کر دیا ہے اور ان کے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کی بھی اس میں تردید ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کی اولاد ہیں اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام تر چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے، بلکہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، کہ وہ لوگ اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور وہ اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اس بات کے نتیجے میں یہ زمین و آسمان پھٹ جائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مماثل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ اس صورت کا بہت ہی مختصر سا مفہوم ہے، ورنہ صرف سورہ اخلاص کی تفسیر پر مفسرین نے مستقل رسالے لکھے ہیں، مختلف مضامین لکھے ہیں۔ لہذا اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اپنے آپ کی، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کثرت کے ساتھ صبح و شام اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔